الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں اور اس کو زبان نہیں دی ہے اور اس کو دو ہونٹ نہیں دیے ہیں اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھلائے ہیں خیر اور شر کے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں جن سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہمارے بس سے باہر ہیں، ہماری طاقت سے باہر ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں ایک اہم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے وہ زبان کی نعمت ہے، قوت گویائی کی نعمت ہے۔ یہ زبان قدرت کا شاہکار ہے، یہ زبان ایک معصوم آلہ ہے، یہ زبان اظہار کلام کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جو اس میں دونوں پہلو شامل ہیں، ایک پہلو وہ ہے جو مثبت ہے اور دوسرا پہلو وہ ہے جو منفی ہے۔ یعنی اس زبان کو ہم جائز کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی زبان کو ہم ناجائز کام میں اور حرام کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس زبان کو جائز کاموں میں استعمال کریں تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور ہم جنت میں داخل ہونے کے اسباب اور وسائل فراہم کر لیں گے۔ لیکن اگر اسی زبان سے نعوذ باللہ کوئی شرکیہ جملہ نکلا تو ہمارا انجام جہنم کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا اور جو ہمارے لیے بڑے خسارے کی اور بڑی ذلت کی بات ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس زبان کی بڑی اہمیت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ زبان کی جب نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی تو اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو ہم نے تم کو زبان کی نعمت دی ہے لیکن دیکھو درست اور سچی بات کہنا، معقول بات کہنا، نامعقول بات، نادرست بات، جھوٹی بات، غلط بات اپنی زبان سے کبھی نہ نکالنا۔ اگر اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہارے کاموں کو بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اگر صحیح بات زبان سے نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں طاری رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو پروانے انعامات کی شکل میں ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے کام بنتے ہیں اور دوسرے یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء، جو جسم کے سارے اعضاء ہیں، وہ زبان سے التماس کرتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، اتق اللہ فینا، اے زبان تم ہماری ترجمان ہو، تم ہماری باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی ہو، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا۔ اگر تم صحیح رہو گی تو ہم صحیح رہیں گے اور اگر تم خراب ہو جاؤ گی، کجروی کا شکار ہوگی تو ہم کجروی کے شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ روزانہ سارے اعضاء، سارے جوارح، سارے پارٹس جو جسم کے ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں۔ اب زبان کے لیے یہ ہے کہ وہ صحیح طور پر اپنے نظام کو جاری رکھے تاکہ ان اعضاء کے خسارے اور نقصان کا کوئی ذریعہ نہ سامنے آئے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے زبان کو بہت اہمیت دی ہے۔ آپ سورہ رحمان کا مطالعہ کیجئے تو اس میں اللہ رب العزت نے 4 بنیادی اور چھوٹی کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان اللہ کی عظیم ترین صفت ہے
جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کو مقدم بھی رکھا ہے اور بہت عام و تام رکھا ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرماتا ہے جو اس کو مانتے ہیں اور ان پر بھی رحم فرماتا ہے جو اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس تناظر میں اللہ رب العزت کی رحمت تمام لوگوں پر محیط ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء۔ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، قرآن عظیم ترین کتاب ہے۔ تمام آسمانی کتاب میں جس کتاب کو عظمت اور احترام اور تقدس کا سب سے زیادہ درجہ تا قیامت حاصل ہے، وہ قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور جامع بھی ہے تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا۔ اور تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے وہ انسان کی شکل میں۔ انسان اس دنیا میں اشرف المخلوقات ہے، زمین و آسمان کی شکل میں، پیڑ پودوں کی شکل میں، دریا اور پہاڑوں کی شکل میں، نباتات اور جمادات کی شکل میں جو بھی مخلوقات ہمارے سامنے موجود ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کی شکل میں جو مخلوقات موجود ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، برتر بنایا ہے، اسے مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ تو یہ انسان کو یہ عظمت حاصل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم سے اس کی گواہی بھی ملتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو بیان کی گئی ہے اس میں یہ کہ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کی طاقت عطا فرمائی ہے، قوت گویائی کی طاقت عطا فرمائی ہے، اظہار کلام کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو اظہار کلام کی طاقت ہے یہ انسان کی سب سے بڑی امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت اس کا لازمی فریضہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب فرماتے ہوئے کہا، یا ابا ذر کف علیک ھذا، اے ابو ذر اس زبان کی حفاظت کرنا، اس زبان کو بے لگام نہ چھوڑنا، ورنہ یہ زبان تم کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی، جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا رسول اللہ اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنی زبان سے نکالی گئی باتوں کے سلسلے میں ہم سے مواخذہ کیا جائے گا، باز پرس کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ زبان کی جو بے اعتدالیاں ہیں یہی جہنم میں لے جانے والی ہیں، یہی جہنم میں انسان کو پہنچانے والی ہیں۔ تو انسان کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اور یہ بھی احساس ہے کہ جواب دینا ہے، کل ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، کل ہمارے سارے اعضاء گواہی دیں گے، وقت گواہی دے گا اور دن گواہی دے گا، فرشتے گواہی دیں گے اور اس وقت بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ جو اس پر یقین رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ یا تو خاموش رہے یا بھلی بات کہے۔ اب بھلی بات میں انسان ذکر کرے، امر بالمعروف کرے یا اور بھی اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے کام کرے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں انسان اپنے آپ کو مشغول نہ کرے، اس سے زبان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور انسان ایسی جگہوں کی طرف چلا جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا انسان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ممکن ہے کہ وہ بزدل ہو۔ لیکن پوچھا گیا کیا کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ہو اور اس کی زبان سے جھوٹ نکلے، اس کی زبان سے غلط بات نکلے۔ تو یہ جو غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، یہ انسان کو جہنم میں پہنچانے والی چیز ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک خاتون تھی جو اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور کہا کہ آؤ میں تم کو کوئی چیز دیتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو وہ چیز نہ دیتی جس کے لیے وہ بلا رہی تھی تو آپ بھی جھوٹے بولنے والوں میں شمار ہوتی۔ تو دھوکہ دے کر اور غلط چیز کر کے انسان کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اور نیک نام نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، زیادہ سے زیادہ جو زبان کے ذریعے خیر کی چیزیں جو زبان کے ذریعے وجود میں آنے والی ہیں اس میں زبان کو مشغول کریں۔ زبان کی جو آفتیں ہیں اور زبان کی جو تباہ کاریاں ہیں ان میں ایک شرکیہ کلمہ کوئی زبان سے نکلے، یہ زبان کی سب سے بڑی آفت ہے، یہ انسان کو تباہ کرنے والی ہے۔ زبان کی آفتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹی قسم کھائے، یہ انسان کے تباہ کرنے والی چیز ہے۔ زبان کی آفتوں میں یہ ہے کہ انسان چغل خوری کرے، یہ بھی زبان انسان کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ زبان کی عام آفتوں میں یہ بھی کہ انسان الزام لگائے، بہتان تراشی کرے، یہ بھی انسان کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ بے شمار تباہ کاریاں ہیں، بے شمار آفتیں ہیں جو انسان کو تباہ کرنے والی ہیں۔ لہٰذا انسان کا یہ لازمی فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اسے نعمت دی ہے زبان کی شکل میں اس کی حفاظت کرے، اور جب حفاظت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے اور
صاف صاف آیا ہے قرآن کریم میں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں کی خفیہ باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ صدقے کی بات کا تذکرہ کیا جائے، یا نیک کام کا تذکرہ کیا جائے، یا لوگوں میں اصلاح کا تذکرہ کیا جائے، یعنی اچھی باتوں کا تذکرہ ہو تبھی لوگوں میں بھلائی آ سکتی ہے، بقیہ وہ تمام باتیں جن کا ان سے تعلق نہیں ہے وہ انسان کے لیے غلط راستے پر، انسان کو غلط راستے پر لے جانے والی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو یہ زبان دی ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس زبان کو صحیح طور پر استعمال کریں اور ہم اپنے لیے بھی اور اپنے پورے وجود کے لیے بھی اس کو خیر کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیقات سے نوازیں اور ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔